زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ شادی کی رسم و رواج سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ جاری تھا۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل اسی حوالے سے کچھ مزید سوالات شامل سلسلہ کیے جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ شادی کی رسم و رواج سے متعلق یا کسی بھی حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، کسی اور حوالے سے رسم و رواج کے حوالے میں حکم شرعی معلوم کرنا چاہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر اپنا ویڈیو سوال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں، نیز میسج کے ذریعے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں گے، آپ ان کو اپنے پاس ویسے بھی نوٹ فرما لیجئے، اور جب دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ ہو یا دیگر سلسلے ہوں تو ان پر آپ کال یا میسج وغیرہ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام رسالے کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، یہ شادی کے حوالے سے ہمارا سلسلہ جاری تھا۔ شادی کے موقع پر اور عام مواقع پر بھی، خوشی کے مواقع پر بھی اب بہت زیادہ ہو گیا، عید وغیرہ ہو گئی ہے، مہندی لگاتے ہیں، اور خاص کر جب مہندی کی رسم ہوتی ہے تو اس میں مرد کو بھی مہندی لگائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بھی مختلف طریقے ہیں، ایک تو ڈائریکٹ لگا دی جاتی ہے، کچھ لوگ تھوڑے سے محتاط ہوتے ہیں تو پان کا پتا یا نوٹ وغیرہ رکھ کر اس کے اوپر مہندی رکھ دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مہندی عورتوں کے لیے ہے، مرد کے لیے مہندی لگانا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا ہے۔ تو مرد کا کسی بھی موقع پر، شادی کے موقع پر یا اور کسی تہوار کے موقع پر، عید کے موقع پر مہندی لگانا، چاہے اپنی شادی میں ہو چاہے کسی اور کی شادی میں ہو، یہ ناجائز و گناہ ہی ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بڑوں کا لگانا، بلکہ خواتین کا یا بڑوں کا اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کو لگانا وہ بھی جائز نہیں ہے، کہ جو بچہ ہے اس کو لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جو بچی ہے اس کو لگا سکتے ہیں، لیکن بچے کو لگانا جائز نہیں۔ حتیٰ کہ مرد کے لیے سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی وہ اب اگر اپنے ہاتھ سے مہندی لگائے گا تو لازمی سی بات ہے مہندی کی رنگت اس کے ہاتھوں پر بھی آ جائے گی، تو اس میں بھی اس کو یہ احتیاط ضروری ہے کہ وہ کوئی لفافہ وغیرہ پہن کر یا دستانہ وغیرہ پہن کر لگائے، یا اپنی کسی محرمہ یا زوجہ کے ذریعے سے اس کے ہاتھوں سے لگوائے، تاکہ اس کے ہاتھوں پر رنگت مہندی کی نہ آئے۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ایک رسم کے طور پہ کہ کوئی پتا رکھ کے اس کے اوپر مہندی رکھ دی، تو اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ اسے ضائع نہ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک رسم پوری ہوئی اور پھر اسے جو ہے وہ پھینک دیا، پھینک ہی دیتے ہیں اس تو کو۔ اسراف والی کوئی بھی چیز اسراف ناجائز اور گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا، اور ان رسومات میں ہم جس کے اوپر بات کر رہے ہیں، بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ کئی رسومات میں اسراف کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے، کہ وہ چیز ایک رسم کے طور پر ہوتی ہے اور پھر وہ پھینک دی جاتی ہے، اس کا کوئی استعمال نہیں کیا جاتا، ضائع کر دی جاتی ہے۔ تو
چند اصول جو ہم بیان کرتے رہے مختلف چیزوں میں، جیسے بے پردگی، ٹھیک ہے، بے حیائی، مخلوط اجتماع، یہ ہم رسومات سے متعلق چند چیزیں بیان کی کہ ہر رسم تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن کچھ مین پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو بتا دیے صحیح، کہ آپ کی رسم میں اگر اس طرح کا کوئی گناہ شامل ہے تو وہ رسم آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یوں ہی ایک یہ بھی اصول نوٹ کر لیں کہ آپ کے اگر کوئی اس طرح کی رسم میں اسراف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، تو وہ اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس رسم کو کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ مال ضائع نہیں ہوتا اور دیگر شرعی بھی خرابیاں نہیں پائی جاتی تو پھر وہ رسم کر سکتے۔ مہندی کی رسم تو دیکھیں عورتیں ہی کرتی ہیں نا، مرد تو نہیں جاتے مہندی لگانے۔ جی۔ ہاں، یہ کہ دولہا بیٹھا ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ بٹھا دیا جاتا ہے، تو اب اس میں محرم غیر محرم، اب بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان کی ہیں، لیکن جی۔ ظاہر سی کزنس ہیں یا دیگر ہیں، وہ اس کی محارم نہیں ہیں، تو وہ سبھی اس کو مہندی لگا رہی ہیں، محلے کی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں بعض صورتوں میں، تو کیا یہ اس کی اجازت دی جائے گی؟ اولاً تو دیکھیں ہم نے مہندی کا منع کر دیا کہ مہندی لگانا جسم پر مرد کے وہ تو جائز ہی نہیں، چاہے محارم ہی لگائیں یا مرد ہی لگائیں۔ ٹھیک ہے، اور جو دوسری آپ نے بات کی کہ بھئی پان کے پتے پہ یا دیگر چیزوں پہ رکھ دیتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی رسم کریں اور وہ کرنے والی جو ہے بے پردہ خواتین ہوں، نامحرم ہوں، تو بھی وہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ بے پردگی اسلام میں حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں۔ اور پھر سمجھے گویا کہ نہ ہی کی جائے۔ ہاں، دیکھیں یہ کہ دار و مدار اس پر ہے کہ ہم ان رسومات کے بارے میں قاعدہ کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ رسومات جن میں کوئی حرام چیز شامل ہے، ناجائز چیز شامل ہے، تو اس سے آپ بچیں گے۔ اب کرنی ہی ہے آپ کو، تو اگر آپ اس رسم کو تمام ناجائز امور سے خالی کر سکتے ہیں، آپ میں اتنی طاقت ہے، آپ اس کو اس طرح عمل میں لا سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مباح کام ہوگا، اس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوگا۔ تو دار و مدار اس پر ہے کہ جب تک کوئی ناجائز چیز شامل ہوگی، خلاف شرع چیز شامل ہوگی، تو وہ رسم بھی ناجائز ہوگی۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اس رسم کو ان ناجائز چیزوں سے پاک کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک رسم تو ہے مہندی، صرف مہندی تک رہتی ہے، ایک رسم پوری دو لفظوں کا مجموعہ، ہر خاندان میں نہیں لیکن بعض جگہ تیل مہندی، یعنی کئی کہتے ہیں مہندی کی رسم ہو رہی ہے، کئی کہتے ہیں تیل مہندی کی۔ تو تیل مہندی میں کیا ہوتا ہے کہ مہندی میں تو ہاتھوں پہ مہندی لگانی ہے، تیل میں جو بھی خاتون مہندی لگانے آ رہی ہیں وہ ساتھ تیل پڑا ہوتا ہے، ٹچ کیا تو اس کے سر پر مل دیا۔ تو اس کا کیا کہیں گے؟ تیل ویسے نارملی اتنا لوگ یوز نہیں کرتے، شیمپو لگا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس رسم کے لیے تو کیا یہ بھی اسراف کہلائے گا؟ پھر غیر محرم ہے تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا دیکھیے اسراف تو نہیں کہلائے گا، سر میں تیل لگانا سنت مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور ویسے بھی لگایا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، سر میں تیل لگانے میں حرج نہیں۔ ہاں، وہ جو اپنی قباحتیں دیگر ہیں کہ نامحرم سر میں ہاتھ لگاتی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، باقی محارم سر میں تیل لگا دیتی ہیں یا مرد جو ہے بطور رسم تیل لگا دیتے ہیں سر میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور قباحت جو نظر آتی ہے، دوپٹہ پہنایا جاتا ہے مرد کو، دوپٹہ نا وہ پیلے رنگ کا یا مختلف وہ گلے میں بھی ڈالتے ہیں، ورنہ اس کو پورا جو ہے وہ کئیوں کا تو خاندانی دوپٹہ ہوتا ہے، وہ سنبھال کر رکھا ہوتا ہے، جب بھی کسی کی شادی ہوتی ہے اس کو پہنا دیا جاتا ہے، کئی نیا بھی خریدتے ہوں گے، تو وہ ہوتا عورتوں کا دوپٹہ ہے، لیکن اس رسم کی ادائیگی کے وقت یا کچھ اور رسوم کے وقت بھی اس کے کندھے پر اوڑھ دیا جاتا ہے، سر پر تو نہیں پہنایا جاتا، کندھے پر اوڑھ دیا جاتا ہے، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دولہا ہے اور اس کی یہ رسم وغیرہ ہو رہی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں۔ لیکن بعض دوپٹے ٹائپ کے اس طرح مفلر جیسے ہم سردیوں میں باقاعدہ استعمال دوپٹہ ہوتے جو ہیں ہوتا ہے جس پہ کڑھائی بھی ہوئی ہے، جو عورتیں ہی پہنتی ہیں، اور جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ تو استعمال کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس کا پہننا مرد کے لیے جائز نہ ہوگا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو کہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرنے والے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی ہیں۔ تو چونکہ پہننا یہ تشبہ اختیار کرنا ہے، مشابہت اختیار کرنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تو مرد کو عورت کا لباس پہننا، سر پر پہنے، یا اگر گلے میں بھی ڈال رہا ہے اور وہ عورتوں کا ہے اور عورتیں گلے میں اس طریقے سے ڈالتے ہیں، تو مشابہت والی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ناجائز اور گناہ ہیں، بطور رسم لمحے بھر کے لیے بھی اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر مزید سوالات بھی ہم شامل کریں گے۔ سنائیے۔ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ بغیر منگنی کے نکاح ہو سکتا ہے، جائز ہے؟ جی، اگر منگنی اب اتنی وہ رائج ہو چکی ہے کہ اب سوال یہ آیا کہ کیا بغیر منگنی کے نکاح ہو جاتا ہے؟
بغیر منگنی کے بھی نکاح ہو جاتا ہے. اب رسم منگنی تو اب جو ہے وہ ایک عرصے سے رائج ہے, ورنہ اولاً تو جناب خطبہ یعنی نکاح کا پیغام جو ہے وہ کسی کے ذریعے بھجوایا گیا خواتین کے ذریعے سے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے بعد عموماً اتنی رسومات تو ہوتی نہیں تھی, نکاح ہو جایا کرتا تھا. تو اب جو ایک منگنی کی رسم چل نکلی ہے کہ اولاً تو منگنی کی رسم ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سال 2 سال کے بعد جا کر نکاح ہوتا ہے, اور اس دوران کافی معاملات رہتے ہیں, لین دین بھی دونوں گھروں کا رہتا ہے. بسا اوقات بلکہ اکثر آپ کہیں کہ جو دونوں ہوتے ہیں منگیتر ان کا آپس میں رابطہ بھی ہوتا ہے, پھر منگنیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں. تو منگنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق نکاح سے ہو. ٹھیک ہے کہ منگنی نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہے. نکاح جو ہے وہ منگنی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اور منگنی کی رسم کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے, بلکہ فی زمانہ جو منگنی کی رسومات میں ناجائز چیزیں شامل ہیں ان سے بچنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. تو حتی الامکان یہی کوشش کریں کہ اولاً تو ضرورت نہ ہو تو رسم نہ کریں گے, اور اگر کرنی ہے تو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں, اور بچنا چاہتے ہیں تو بالکل بچ سکتے ہیں, بغیر منگنی کے بھی نکاح جائز ہے. اچھا, منگنی کی رسم جو جوازی صورت کوئی بھی آپ بیان فرمائیں کہ جس میں محارم ہوں, سارے معاملات ہوں, اس میں ناچ گانا بھی ہوتا ہے, اور اس میں عورتیں بھی ناچتی ہیں اور مرد بھی. اب یعنی جو زمانہ بدلتا جا رہا ہے تو ایک پورا ایک تقریب بن گئی, اور اس کے بھی تقاضے بن چکے ہیں, اس کے بھی کارڈ چھپتے ہیں, یہ بھی شادی ہالوں کے اندر جا کر ہوتی ہے, اور اب تو کئی دونوں خاندان مل کر بھی رسم کرتے ہیں, ایسا بھی دیکھا گیا ہے, اور دولہا دلہن کو بھی نچایا جاتا ہے, سننے میں جو آتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, تو ہم کیا اس کی حدود قائم کریں یا اس کو منع ہی کیا جائے, ان چیزوں سے بچا جائے؟ چیز تو اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر کوئی ایک رسم کرتے ہیں, اب اس رسم کے دونوں طریقے رائج ہیں. ٹھیک ہے, بعض طریقے ہیں کہ بھئی سادہ سی ایک منگنی کی رسم ہو گئی, 4 افراد جا کر جو ہے وہ بات پکی کر کے آ گئے, بات پکی کرنے کو ہی عموماً جو ہے وہ منگنی کی رسم کہا جاتا ہے. زیادہ ہوتا ہے تو دلہن کو انگوٹھی پہنا دی جاتی ہے دلہے کی جانب سے, بعض جگہوں پر دلہے کو بھی پہنائی جاتی ہے, اس کے اپنے احکام ہیں کہ کون سی انگوٹھی اس کے لیے جائز اور کون سی ناجائز. لیکن بہرحال دیکھیں, شادی بھی فی زمانہ نکاح کی سنت کو ادا کرنے سے پہلے لوگوں نے اس کو کئی گناہوں میں گھیر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہم شادی کو منع نہیں کریں گے, ان چیزوں کو ہی منع کریں گے. ٹھیک ہے, تو منگنی کی رسم بھی اگر کسی جگہ درست طریقے سے ممکن ہے تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے, وہ اپنی جگہ جائز ہے. ٹھیک ہے, لیکن جہاں پتہ ہے کہ وہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے, یا لڑکے نے اگر منگنی کے لیے حامی بھی بری, تو اب پتہ ہے کہ اب جو خاندان والوں کا سارا پریشر ہوگا, تو اب یہ گناہوں کے بغیر اس رسم کا پورا ہونا ممکن نہیں ہے. تو وہاں پر ایسی صورت میں ابتدا ہی سے اس رسم کو بطور رسم کے جو ہے وہ ختم کر دیا جائے, اور جو گھر والے چند افراد جا کر بات پکی کر کے آتے ہیں اسی پر اکتفا کیا جائے. منانا منع نہیں ہے, لیکن جو طریقے رائج ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں بچا ہی جائے, ناجائز چیزوں سے مکمل طور پر کچھ نہ کچھ آ ہی جاتے ہیں. جی, ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, سنائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل ولیمے اور نکاح کے موقع پہ جو رقم لفافے میں رکھ کے تحفتاً پیش کی جاتی ہے, اس کو ہم سلامی کا نام دیتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ جی حضور, سلامی تو عموماً لڑکے کو دی جاتی ہے, اور وہ لڑکی والوں کی جانب سے دی جاتی ہے, اور اس میں باقاعدہ یہ اہتمام جو دیکھا اور سنا گیا وہ یہ کہ جناب خواتین میں ہی بلا کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی خواتین جو ہے وہ ان میں لڑکا آ کر بیٹھتا ہے, اور پھر سسرال والوں کی جانب سے سلامی دی جاتی ہے. سلامی دینا تو فی نفس ہی جائز ہے, لیکن جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی نامحارم کی موجودگی میں آ کر اسے سلامی دی جاتی ہے, اور نامحارم ہی دیتی ہیں, بے پردہ دیتی ہیں, تو ایسا طریقہ اختیار کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ جو لین دین ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے یا لڑکے والوں کی طرف سے, یا جو لوگ آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, یا تو والدین کو دیتے ہیں یا دلہا دلہن کو دیتے ہیں, تو اب اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. بعض صورتوں میں تو وہ تحفے کے طور پر ہی دیا گیا ہوتا ہے, دوست احباب کے اندر دینا جو رائج ہوتا ہے وہ تحفے کے طور پر ہوتا ہے. ہاں, بعض برادریوں میں برادری کی طرف سے دینا لازم ہوتا ہے, اور وہ نیوتا عموماً کہلاتا ہے. اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ جہاں پر نیوتا ایسا رائج ہے کہ باقاعدہ وہ لکھا جاتا ہے, لکھت پڑھت ہوتی ہے کہ بھئی اس نے اتنا جو ہے وہ فلاں کی شادی میں دیا اور اب ہمیں اتنا دینا ہوگا, تو اس کا حکم علماء نے بیان فرمایا کہ یہ قرض ہے. ٹھیک ہے, اور جو شخص دوبارہ دیتا ہے, یعنی ایک نے آ کر دیا اس کی بچی کی شادی میں, اب یہ اس کے بچے کی شادی میں جا کر دیتا ہے تو کچھ بڑھا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے,
تو فرمایا کہ جتنا پہلے والے نے دیا تھا اس نے جو بڑھا کر دیا اس میں سے جتنی رقم پہلے والے کے برابر ہے یہ تو قرض کے بدلے میں قرض ہو گیا، وہ ادائیگی ہو گئی اس قرض کی، اور جو اوپر ہوا وہ گویا کہ اس کے اوپر مزید قرض چڑھا دیا گیا کہ اب جب وہ اس کی کسی گھر کی تقریب میں آئے گا تو وہ اس کو ادا کرے گا۔ تو یہ قرض کی صورت ہے، اور جو قرض ہے تو اس میں اس کی ادائیگی ضروری ہے، آپ جائیں یا نہ جائیں، آپ کا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے یا آپ کسی وجہ سے یوں نہیں جا رہے کہ اب آپ کو ماحول ملا، اب آپ کو پتہ چلا کہ بھئی اب ایسی شادیاں ہیں ان میں گناہ ہوتے ہیں، اب ہمارے لیے جانا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو قرض والے نیوتوا کی صورت ہے اس کی ادائیگی آپ کریں، اس سے آپ بری الذمہ نہیں ہوں گے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ جو ہے وہ جا کر شادی ہال میں یا جو صورتحال ہے گناہوں بھری محفل ہے اس میں ہی دیں، آپ ایک دو دن پہلے جا کر گھر پہ جا کر ان کے گھر کی خواتین کو بھی اپنے اس قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہر جگہ نہیں، قرض نہیں کہلائے گا؟ ہاں، ہر جگہ نہیں، مختلف برادریوں کا مختلف جگہوں کا تعلق ہوتا ہے۔ پھر جیسے برادریوں سے تعلق ہے تو اب برادری کے افراد سے تو ہے، لیکن اگر کوئی دوست احباب آپس میں ان میں لین دین ہے ان میں تحفے کے طور پر جو ہے اب یہ نیوتا بھی لفظ بولتے ہوں گے، بھاجی، پاجی، مختلف زبانوں کے اعتبار یعنی سے جو پیسے دیے جاتے ہیں، جی۔ اس کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں یہ معاملہ۔ اچھا، پیسے تو اب بہت جگہوں پر دینے پڑتے ہیں اور دیے جاتے ہیں۔ اب جیسے سیرا بندی ہوئی، ابھی وہ دولہا گھر میں ہے تو اب خاندان کے بھائی بہن دیگر جو افراد قریبی ہیں جن کو بلایا اس وقت بھی رقم دی جا رہی ہے۔ اچھا، اس وقت دو بندوں کو رقم ملتی ہے، ایک تو دولہے کو ملتی ہے اور ایک دولہے کے ساتھ سربالا، شربالا، مختلف نام اس کے ہر زبان میں رکھتے ہوں گے، اس کو دی جاتی ہے، اور وہ عموماً چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور چنا جاتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا بچہ اس کو رکھا جائے۔ اس پہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں کہ اس کا بچہ ہے تو اس کا ہے، دو بھائی ہیں، تین بھائی ہیں، اس کو جو رقم دی جا رہی ہے سربالے کے ہاتھوں میں پکڑائی جاتی ہے یا ساتھ جو والد بیٹھا اس کو پکڑا دیا، اس کا حکم کیا؟ وہ کس کی ہے؟ وہ بچے کی کہلائے گی؟ بچے کو دینا مقصود ہے، دیکھیں وہ شربالہ ہی بنایا جاتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹھا ہے یہ ساتھ، اسی لیے اسی طرح اس کو دولہے کی طرح کلہ پہنایا جاتا ہے، شیروانی پہنائی جاتی ہے، دولہے کا ادھر سیرا بندی ہوتی ہے اور ادھر ساتھ سربالہ بھی بیٹھتا ہے اور اس کو دی جاتی ہے، باقاعدہ رقم دی جاتی ہے اور اسی لیے دی جاتی ہے کہ یہ شربالہ ہے۔ ہاں، تو بچے کو اگر دی گئی، بچے کو مالک بنانا مقصود ہے تو وہ تو رقم بچے کی ملکیت میں داخل ہو گئی، اور جو بچے کی ملکیت میں رقم داخل ہو گئی والدین اس کو بچے پر ہی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، یہ اسی کی کہلائے گی؟ اسی کی کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ۔ یہ ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ پوچھنا تھا کہ کیا منگنی سے پہلے یا منگنی کے بعد میں شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دکھانے کا ایک رواج ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ مہربانی فرما کر جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی حضور۔ منگنی کے بعد دکھانے کا تو کوئی مطلب نہیں، ہاں رشتہ پکا کرنے سے پہلے، رشتہ ہونے سے پہلے ایک نظر جو ہے وہ دیکھ لے، یہ جائز ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا حکم بیان کیا گیا کہ ایک نگاہ جو ہے وہ دیکھ لیں، لیکن وہ فقط ایک نظر دیکھنا ہی ہو چہرے کو، ٹھیک ہے، اور وہ بھی دیگر اپنی محارم کی موجودگی میں ہو۔ عموماً جب اس طرح دکھاوا ہوتا ہے تو اب اس میں جناب ہونے والے سسر بھی بیٹھے ہوئے، دیور بھی بیٹھے ہوئے، دیگر غیر محارم بھی بیٹھے ہوئے، تو ان کو دکھانے کی حاجت نہیں ہے۔ رشتہ جس سے ہونا ہے فقط اس کے لیے دیکھنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ پوری فیملی جو ہے وہ اسے دیکھے، اور ٹھیک ہے، تو فقط جو ہے وہ جس سے رشتہ ہونا ہے وہ ایک نگاہ دیکھ لے، اور اس کے بعد مزید کوئی اس سے ملاقات کرنا، یا بعض گھرانوں میں یہ کہ جناب ان کو بات کرنے کا موقع دیا جائے تاکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، دل ملیں یا جو ہے وہ سمجھ آئے تو آگے نکاح کیا جائے، ورنہ نہ کیا جائے، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ جملہ جو بولا ہے ہم تو اس لیے مل رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو، ویسے بھی شریعت میں پہلے ملنے کا اجازت، یوں جملہ بول کر بولتے ہیں، حدیث پاک کو یوں کوڈ کرتے ہیں، حالانکہ غلط ہے، اور حدیث مبارک میں ملنے کا نہیں، فقط ایک نگاہ دیکھنے کا کہا گیا، تو فقط جو ہے وہ ایک نگاہ جو ہے وہ دیکھے اور اپنی محارم خواتین کی موجودگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ چونکہ نکاح سے پہلے، منگنی سے پہلے ہی ہے، منگنی جب بات پکی ہو گئی تو اب دیکھنے کا جو ہے وہ کیا معنی، بات تو آپ پہلے ہی پکی کر چکے ہیں، تو یہ دیکھنے کا سلسلہ جو بھی ہو یہ منگنی اور بات پکی کرنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، منگنی کی بات چلی، منگنی پر رسمیں تو بہت زیادہ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوگا آج کے، لیکن ایک رسم کامن ہے جو منگنی کی جو اصل ہے، انگوٹھی پہنانا۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہوگا کہ لڑکے والے لڑکی والے کے گھر گئے اور لڑکی والے لڑکے والوں کے گھر آئے اور انہوں نے انگوٹھی پہنا دی، لیکن اب جدید دور ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک ہی مقام پر کسی شادی ہال میں، بینکویٹ میں موجود ہیں اور وہ ایک دوسرے کو خود انگوٹھی پہناتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ خود پہنانے والا معاملہ،
اور کیونکہ منگنی ہو رہی ہے اسی سے شادی ہونی اس لیے پہنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ انگوٹھی عموماً سونے کی ہوتی ہے، تو لڑکی بھی وہ سونے کی انگوٹھی پہنتی ہے اور لڑکا بھی پہنتا ہے. یہ سارا کیا ہے، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، منگیتر منگنی ہونے سے پہلے بھی اور منگنی ہونے کے بعد بھی، نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اجنبیہ ہیں. ٹھیک ہے. جو پردے کے احکام کسی اجنبی اور اجنبیہ سے ہیں وہ اب بھی برقرار ہی ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ بات پکی ہو گئی، جب بھی اجنبی ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا، ایک دوسرے کو چھونا، بات چیت کرنا، جو باتیں عموماً ہوتی ہیں ان کی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب منگنی کے موقع پر اگر نامحرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے پہنا رہا ہے تو یہ حرام ہے. ایک نامحرم کا ہاتھ چھونا، اس کے جسم کو چھونا ہی حرام ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہ لڑکے کو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے سونے کی، تو مرد کے لیے تو سونا ہی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو مرد کے لیے سونا پہننا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنوانا یہ سب ہی ناجائز ہے. بنانا بھی ناجائز ہے کہ جو سنار انگوٹھی بناتا ہے، پتہ ہے کہ اس انگوٹھی کا استعمال اور کچھ ہے ہی نہیں، فقط یہی ہے کہ مردانہ جب انگوٹھی بنی ہوئی تو عورت تو پہنے گی نہیں، مرد ہی پہنے گا، تو بنوانا بھی اس کا جائز نہیں ہے. تو اگر انگوٹھی پہنانی ہے کہ جناب سسرال کی جانب سے ان کے جو مرد حضرات ہیں ان میں سے آ کے کوئی انگوٹھی پہنانا بھی چاہتا ہے تو فقط چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جائے جو کہ 4.5 ماشے وزن میں کم ہو، 4.5 ماشے سے، اور اس میں فقط ایک نگینہ ہو. ٹھیک ہے. تو اگر رسم پوری کرنی ہے تو اس کے لیے یہ جائز طریقہ اختیار کیا جائے کہ چاندی کی انگوٹھی ہو، ایک نگینے والی ہو اور 4.5 ماشے سے اس کا وزن کم ہو، اور وہ بھی بالکل شریعت کے شرائط اپنی جگہ رہے، شرائط اپنی جگہ برقرار. ٹھیک ہے. میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں. منگنی سے حوالے ایک میسیج ہے کہ کیا منگنی توڑنی جائز ہے اگر لڑکا لڑکی پسند سے نہ ہوئی ہو اور ہو گئی ہو اور بعد میں پتہ چلا تو اب توڑنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، بلا عذر شرعی تو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں واقعی کوئی شرعی عذر تھا، کوئی ایسی بات بعد میں پتہ چل گئی کہ جو اب آگے والدین دیکھ رہے ہیں کہ جناب اولاد کے حق میں یہ رشتہ جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، واقعی شرعی اعتبار سے کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے تو توڑ سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً ان باتوں پہ نہیں ٹوٹتی، بلکہ چھوٹی چھوٹی رسموں کے نہ پورا ہونے پر جو ہے منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یا کسی نے صحیح طریقے سے سلام نہیں کیا تو جناب منگنی توڑ دی جاتی ہے. تو اس طرح منگنی توڑنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. آپ بھی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ایک پورے خاندان کی کتنی جو ہے وہ پریشانی ہے اور ان کی کتنی تکلیف ہے. حالانکہ یہاں تک لڑکی کی منگنی ٹوٹی ہو تو اس پر تو ہوتا ہے کہ کیوں ٹوٹی ہے، اور آئندہ کے لیے اس کے رشتوں کے لیے پریشانی ہے. تو آپ کا یہ عمل کسی مسلمان کے لیے تکلیف و ایذا کا باعث بنے، اس کی ہرگز اجازت نہیں. یہاں تک کہا گیا کہ من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی. یہاں تو ایک مسلمان کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو تکلیف دی جاتی ہے. تو چاہے کسی بھی طرف سے توڑی جائے، لڑکی کی طرف سے توڑی جائے یا لڑکے کی طرف سے، اگر بلا وجہ شرعی توڑی گئی ہے تو وہ توڑنا جائز نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آج ان سے بھی ہم ایک سوال لیتے ہیں. جی پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ شادی کے موقع پر نوٹوں والا ہار پہننا، اس کا کیا حکم ہے؟ جی حضرت، اب تو ہوتا نہیں ہے، کم ہو گیا، لیکن پہلے تو ٹانگوں تک گھٹنوں تک لمبے لمبے ہار ہوتے تھے. نوٹوں والا ہار پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھولوں والا ہار پہننا بھی جائز ہے اور نوٹوں والا ہار پہننا بھی جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، شرعاً کوئی حرج نہیں، اس کو پہن سکتے ہیں. ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کے دور کے اندر انسان اپنی بیوی کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے اور ماں کو کم دے رہا ہے، تو اس بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. جی حضرت، حقیقت تو یہی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے لوگ دوسروں کے حقوق فراموش کر بیٹھتے ہیں. کہیں بیوی کے حقوق زیادہ ادا کیے جا رہے ہوتے ہیں تو ماں کے حقوق چھوڑ دیے جاتے ہیں. کہیں کوئی ماں کی محبت کے اندر اپنی بیوی کے حقوق تلف کر لیتا ہے. حالانکہ اسلام نے حقوق العباد میں جو بندوں کو حکم دیا وہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنے کا حکم دیا. اور والدین تو انسان کا سب کچھ ہیں، ان کی اطاعت کا حکم کہا گیا. ان کو والدین کو جنت اور دوزخ انسان کی کہا گیا کہ اگر انہیں راضی کرے تو وہ جنت ہیں اور اگر ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائیں گے. ان کی ناراضگی، ان کی نافرمانی
تو اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی یہ بیان کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے باپ کے مقابلے میں اپنے دوستوں پر جو ہے وہ زیادہ بھروسہ رکھے گا، اعتماد کرے گا، یا ان کے ساتھ زیادہ تعلق رکھے گا اپنے باپ کے مقابلے میں. تو فی زمانہ یہ حال دوستوں میں بھی ہے، باپ کے حوالے سے بھی، اور گھر کے اندر بھی ہے کہ جناب بیوی کے ساری معاملات کو دیکھا جا رہا ہے لیکن والدین کی طرف سے فراموش ہو رہے ہیں. اور والدین کا جو احسان ہے اگر بندہ اسے سوچے تو اس کے مقابلے میں یہ احسان فراموشی سب سے بڑھ کر احسان فراموشی ہے کہ اپنے والدہ کو یا اپنے والدین کو انسان جو ہے وہ چھوڑ دے. تو ایسا کرنے والے نہ صرف خود دنیا میں ایک تو ہے گناہگار ہونا، والدین کے نافرمان ہونا، بلکہ در حقیقت وہ دنیا میں ہی اس کا نتیجہ اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی پھر ان کے ساتھ وہی کرتی ہے. تو والدین ہوں یا فقط والدہ ہوں یا فقط والدہ ہوں، اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کریں اور والدین کے حقوق کو سب سے مقدم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور ایک رسم پتہ نہیں ہر جگہ ہوتی ہوگی، نہیں بعض جگہ دیکھی ہے، ملنی کہا جاتا ہے اس کو. ملنی یہ ہوتی ہے کہ جب بارات جاتی ہے تو دولہے والوں کی طرف سے بھی ایک آدمی اور ایک جو ہے وہ دلہن والوں کی طرف سے بھی ایک آدمی جو ہے وہ آپس میں پہلے ملتے ہیں. یعنی برات وہ سامنے گیٹ پہ کھڑے ہیں، ادھر آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک شخص نے دوسرے سے ملنا ہوتا ہے. اور اس ملنے کے موقع پر جو دلہن والوں کی طرف سے جو بھی ملنے آیا ہوتا ہے، وہ بزرگ ہوتے ہیں کوئی بھی، وہ اس کو کوئی نہ کوئی کپڑے کا جوڑا یا جو بھی اس علاقے کا رواج ہے وہ دیتے ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ وصول کرتا ہے. اب اس ملنی کے لیے جو ادھر سے مقرر ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو لڑکے والے ہیں ان کو کافی جو نا تگ و دو کرنی پڑتی ہے. مثال کے طور پہ 5-6 داماد ہیں، اب کس کو آگے کریں؟ ایک کو کریں تو دوسرا ناراض، دوسرے کو کریں تو تیسرا ناراض. تو بعض دفعہ اگر ایسی کنڈیشن آئے تو سمجھدار لوگ کسی بزرگ کو آگے کر دیتے ہیں، لیکن بزرگ بھی ایک سے زائد ہوں تو پھر وہ آپس میں ناراض بھی اس کو آگے کی. نہیں، یہ ایک طرح کی سمجھو اس کے لیے عزت ہے کہ یہ ہمارے خاندان کا سب سے اہم اور بڑا اور سمجھدار آدمی، اس کو ہم آگے کر رہے ہیں. رسم کیسی ہے، یہ کیا ہے اس کا ہونا؟ رسم میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ملاقات یا فرسٹ لازمی سی بات ہے، کہیں بھی جاتے ہیں تو 2 افراد یا 2 گروپ ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نمائندہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ ملاقات کرتا ہے. تو اب اسی چیز کے پس منظر میں یہ رسم کا جو ہے وہ پس منظر نظر آتا ہے کہ بھئی ایک پوری بارات جو ہے وہ جا کر ایک دوسرے سے مل رہی ہے. تو وہ ابتدا میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نمائندے کے طور پر ملاقات اور ان کی طرف سے ایک تحفہ کا جو ہے وہ دینا اور لینا پایا جاتا ہے. تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، یہاں پر جو آپ نے دوسری بات ذکر کی کہ ایسے مواقع کے اوپر صبر کرنا چاہیے، اور یہ جو بعض لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ جناب ہمیں نہیں بلایا یا ہمیں بھاؤ نہیں دیا، ہم سے پوچھا نہیں، ہمیں لفٹ نہیں کروائی، تو ایسا کرنا جو ہے وہ غلط ہے. ہر خوشی کے موقع پر انسان کو خوشی جائز جو بھی خوشی ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہ یہ کہ بات بات کے اوپر روٹ کر اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے ماحول کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا باعث بنے. اس چیز سے بچنا چاہیے. یہ اب کئی لوگوں کی ہو سکتا ہے نمائندگی ہو، اور پریشانی وہ تو ہوتی ہے عموماً جو لڑکی والے ہوتے ہیں جن کی بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، دامادوں کے حوالے سے، کہ داماد کئیوں کو دیکھنے میں آیا کہ وہ اب لڑکی کے گھر والے کوئی فیصلہ ذاتی بھی کرتے ہیں نا، گھر میں کوئی کاروبار بھی کرنا ہے، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا، یا کوئی کسی کا رشتہ طے کرنا ہے تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا گیا، مجھ سے کیوں رائے نہیں لی گئی. اس پر وہ منہ بناتے ہیں، بعض دفعہ ان کی بیٹی کو تکلیف بھی دیتے ہیں. تو کیا اس کے شریعت نے کوئی ایسے حقوق مقرر کیے ہیں داماد کے کہ اس سے اس کے جو لڑکی والے ہیں، اس کی جو زوجہ کے والدین ہیں، ان کو پوچھنا لازم ہو؟ کیا یہ بلیک میل کر سکتا ہے ان معنی میں اس کو؟ دیکھیں، حقوق تو شوہر کے بیوی پر ہیں اور بیوی کے شوہر پر ہیں. جو اصل حقوق ہیں وہ یہی ہیں. اب ان دونوں کے خاندان والوں کے ایک دوسرے پر حقوق، کچھ حقوق سسرال کے بہو پر اور اسی طرح دوسری طرف کے سسرال کے داماد پر. وہ اخلاقاً اور مروتاً ثابت ہوتے ہیں، اخلاقاً و مروتاً ان کا خیال رکھا جاتا ہے، رکھنا بھی چاہیے. لیکن اس میں اگر کسی جگہ پر اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس کی وجہ سے سامنے والے کو تان و تشنی کا نشانہ بنانا، یا اس کی وجہ سے اپنی زوجہ کو یا وہاں دوسری طرف جو ہے وہ داماد کو تانے ملنا، بیٹے کو جو ہے وہ تانے ملنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے. ایسا کرنے والے گناہگار ہیں. اس کا کوئی یعنی شریعت میں اس پہ کوئی لزوم نہیں، لڑکی والا پر اعتبار سے کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ جس کی ادائیگی نہ کر کے وہ گناہگار ہو رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں. اچھا، پھر اسی طرح لڑکی والے کسی کو رسپیکٹ زیادہ دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو کیا دوسرے کو اعتراض کا حق ہے؟
دیکھیں وہ تو وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ساری چیزیں دی جاتی ہیں اور فیصلہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی چیز کے اوپر۔ اب عموماً اس میں بہت ساری صورت حسد کی طرف بھی چلی جاتی ہیں، اور حسد وہ بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں میں بھی ہوتا ہے، دینی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا عنصر ان چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب فلاں سے وہ چیز چھن کر مجھے مل جائے، یا اس سے چھننے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو یہ چیز نہ ملے، یہی حسد کی تعریف ہے، اور حسد واضح طور پر حرام ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور سوال چلاتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ آج کل منگنیوں میں لڑکے والے لڑکی والوں کہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے کی منگنی چڑھاؤ، پیسے دو، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مطالبہ پیسوں کا مطالبہ تو کسی بھی معاملے میں کر رہے ہیں، شادی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے اندر ہم نے بیان کیا، مختلف رسومات ہیں، ان میں یہی ہے کہ اگر وہ مطالبہ اور وہ لین دین اس طرح کا ہے کہ اب سامنے والا مجبوری کی وجہ سے دے رہا ہے، تو ان کا ایسا کرنا، مطالبہ کرنے والوں کا وہ مطالبہ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ ایک رسم ہے جس پر دونوں خاندان باہمی رضامندی سے خوشی سے کوئی لین دین کرتے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن جہاں بھی اس طرح کا مطالبہ ہے یا سامنے والوں سے طعن و تشنیع اور دیگر معاملات کی وجہ سے اب یہ شخص دینے پر مجبور ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حق میں تو دینا جائز ہو جائے گا، لیکن لینے والوں کے لیے وہ لینا ان کے حق میں رشوت ہوگا، اور رشوت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ دارالفتہ اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم رجب المرجب سے خیر سے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہم مثلا 3 بجے یا 2 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں نیت کر کے، کیا ہمارا روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں، روزہ ہو جائے گا، بلکہ اگر رات سحری نہ بھی کی، رات نیت نہ بھی کی اور صبح اٹھے کہ اب صبح صادق ہو گئی، تو اب بھی نیت کر سکتے ہیں کہ نفلی روزے کی نیت آپ ظہوہ کبریٰ جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جبکہ اٹھ کر کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ تو اب اگر رات کو ہی کھا پی کر سو گئے اور نیت کر لی کہ بھئی صبح میں جو ہے وہ روزہ ہے، تو ایسی صورت میں نفلی روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آخری سوال میسج کے ذریعے جو پوچھا گیا کہ منگنی کے بعد کیا لڑکا لڑکی فون پر بات چیت کر سکتے ہیں؟ نہ فون پر بات چیت کر سکتے ہیں، نہ سوشل میڈیا کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، نہ میسج کے ذریعے بات کر سکتے ہیں، نہ خط و کتابت کے ذریعے بات کر سکتے ہیں۔ بس اتنا ایک واضح الفاظ جو علماء نے بیان فرما دیے وہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ اب بھی اسی طرح ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور اجنبیاں ہیں، جس طرح پہلے تھے یا جس طرح دیگر اجنبی اور اجنبیوں کا تعلق ہے وہی اب بھی ان کا تعلق ہے، تو ان کا آپس میں کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ رکھنا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اچھا حضور، آخر میں ایک پوچھ ہی لیتا ہوں کہ رشتہ لینے جب جاتے ہیں، اب تو لڑکا لڑکی کو منع کر رہے ہیں نہ بات کریں، یہ نہ کریں، حالانکہ پھر بھی ان کا رشتہ ہو جانا ہے۔ اب جب رشتہ لینے جا رہے ہیں اس وقت گھر کی خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں نا، والد ہے، بھائی ہے، یا جس طرح داماد کا میں نے کہا داماد بھی ہوتے ہیں ساتھ بعض دفعہ، کہ کیا یہ سارے جا کے لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں؟ نارملی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب جاتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں اور لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، تو کیا ان سب کو دیکھنا ضروری ہے یا والدہ دیکھ لیں، بہن دیکھ لیں؟ فقط خواتین ہی دیکھ سکتی ہیں، ان کو تو دیکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور عورت کو بزرگ ہیں، بزرگ سمجھ کر کہہ دیں کہ اب دیکھیں بزرگوں میں یہ ہے کہ بہت بڑی عمر کے بزرگ ہیں، بہت بڑی عمر کے، تو پھر 70-80 سال کے ہیں، تو اب اگر ان کے سامنے آ جاتی ہے تو حرج نہیں ہے، لیکن جو اجنبی نوجوان مرد ہیں ان کے سامنے عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم ہے، تو ان کے سامنے چہرہ نہیں کھولا جائے۔ اچھا، صرف یہ لڑکی کے ساتھ بھی نہیں، بقیہ بھی، کہ اب جب دونوں فیملی گئیں تو جناب جو ہے وہ سمدھی اور سمدھن آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا دیگر معاملات پوچھ رہے ہیں، یہ بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ کیسے رشتہ ہوگا؟ یہ تو سمجھے ہوتا ہی نہیں اس کے بغیر کہ وہ اس کو نہ بات کرے، اس سے دو خاندان مل رہے ہیں تو وہ تو کا شرعی، یعنی یہ لڑکا لڑکی تو کئی جگہ ہو سکتا ہے نہیں بات کرتے ہوں گے، لڑکی کو نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ تو یوں سمجھے کہ لڑکا لڑکی کے ساس سسر، حالانکہ ان میں سے تو ان میں یہ تو بعد میں بھی آپس میں نامحرم ہی رہیں گے، جو سسر اور یہ سمدھی اور سمدھا نہیں ہے تو آپس میں بعد میں بھی اولاد کے نکاح کے بعد بھی نامحرم ہی ہیں، تو ان کا ایسا کرنا، ایک یہ ہے کہ بڑی عمر کے ہیں دونوں تو پھر حرج نہیں، لیکن جو دیکھا گیا یا داماد یا دیگر خواتین جو ہے وہ آ کر بیٹھتی ہیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لازم ہے مسلمانوں پر کہ دونوں تقاریب کو یا دونوں محفلوں کو جدا رکھیں، خواتین کا الگ انتظام ہو پردے کے ساتھ، اور مردوں کا فقط گفتگو اور جو بھی بات چیت ہو
وہ دونوں گھرانوں کے مرد ہی بیٹھ کر کریں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ بہت ساری رسمیں ہیں، بہت سارے طریقہ کار ہیں، لیکن جنہوں نے ہمارے یہ سلسلے مکمل دیکھے ہوں گے، امید ہے کہ ان کو اویئرنیس ضرور حاصل ہوگی، کیونکہ سبھی مل جل کر ایک ہی طرح کے انداز ہوتے ہیں، جو نامحرم سے ملنا، بے پردگی وغیرہ کے معاملات ہیں۔ تو اگر ان چیزوں سے ہم بچتے رہیں گے، علم دین مزید حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری جو یہ تقاریب ہیں، نکاح کا معاملہ ہے، خاندان ہے، ان میں مزید برکتیں آئیں گی اور آپس میں پیار و محبت، اتفاق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ پیر جو ہمارا سلسلہ ہوگا، غالباً وہ 27ویں رجب شروع ہو چکی ہوگی، تو انشاءاللہ اگر ایسا ہوا تو ہم معراج شریف سے متعلق بھی سوالات اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اس کا حکم شرعی کیا ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور مزید بھی کچھ اس کے حوالے سے معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ رات 8:30 بجے دیکھیے سلسلہ سفر معراج۔ رات 8:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں۔ رات 9:15 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا قصیدہ معراج۔ رات 9:30 بجے دیکھیے سلسلہ میرے رب کا کلام براہ راست۔ رات 11 بجے دیکھیے سلسلہ اصلاح اعمال۔ مدنی چینل پر۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش آپ نے دیکھا۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو علم دین کے نور سے منور فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام رسول آپ یہاں کیسے ہیں عبدالحبیب بھیا؟ اللہ کا شکر ہے، مگر آپ یہاں کیسے ہیں؟ آئیے آئیے قریب آئیے۔ اتنی جلدی؟ غلام رسول آپ تو بڑے تیز ہیں۔ اور سنائے کیسے آنا ہوا؟ عبدالحبیب بھائی آپ ذہنی آزمائش کرتے ہیں نا؟ آج میں آپ سے ذہنی آزمائش کروں گا۔ اللہ، میرا پہلا سوال ہے، معراج شریف کا واقعہ کب پیش آیا؟ شب معراج کا جو واقعہ ہے یہ 27 رجب المرجب کو پیش آیا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب تو بالکل درست ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اب میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو۔ اچھا چلیں جناب بتائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج سے پہلے کیا کوئی خاص واقعہ ہوا تھا؟ واقعی سوال تو بڑا ٹوسٹ آپ لائے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ کا شق صدر ہوا تھا۔ یہ شق صدر کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سینے کو اس رات کھولا گیا اور اس میں نور کی برسات کر دی گئی، نور بھر دیا گیا۔ اب ایک اور سوال، یہ بھی مشکل ہے۔ فرمائیے۔ اس سفر میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے